معزز ناظرین و حاضرین، آج ہم ذکر کریں گے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے صحابی ہے جو محبت الہیہ میں سب کچھ چھوڑ دیا۔ محبت الہیہ کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالی بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت میں ایک ایسی کیفیت ہو جیسے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہیں، چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا۔ گھر واپس آئے، گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تذکرہ کرتا تو یہ توجہ سے سنتے۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی کلمہ پڑھ لیا ہے کیا؟ تو فرمانے لگے، جی ہاں۔ چچا کہنے لگا، اب تیرے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر اس گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحہ میں فیصلہ کر لیا اور فرمانے لگے، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر بالکل کوئی کپڑا نہ تھا۔ ماں بالآخر ماں تھی، شوہر کی وجہ سے کچھ ظاہر تو نہ کہہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ اے بیٹا ستر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے ستر چھپا لیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی۔ اسی لیے ذوالجادین یعنی دو چادروں والے مشہور تھے۔ اب کہاں گئے؟ جہاں سودا کر چکے تھے، قدم بے اختیار مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رات کا سفر کر کے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر تھی اس صحابی کا پر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ متوجہ ہوا ہے کہ یہ کون آ رہا ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے محبوب کا چہرہ یوں تمتما اٹھا ہے۔ تو یہ صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب آپ کے قدموں میں حاضر ہوں۔ چنانچہ یہ صحابے صفہ میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ چنانچہ قربانی بہت بڑی دے تھی، محبت الہیہ میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اسی لیے اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ان کو ایسی کیفیت حاصل تھی کہ محبت الہیہ میں بعض اوقات جذب میں آ جاتے۔ آج کل بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جذب کیا ہوتا ہے؟ جناب احادیث مبارکہ پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر جب جذب بھی طاری ہوتا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے اور ایسا جذب طاری ہوتا کہ اونچی آواز سے اللہ اللہ کہہ اٹھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو آپ کو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چند لمحات باقی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ دیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی نگاہ چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس صحابی کو صحت عطا فرما، لیکن
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक में ही अपनी जान इस कैफियत में जान आफरीदी के सुपुर्द कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके कफन दफन की तैयारी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर भिजवाई और फरमाया कि अब्दुल्ला को इस चादर में कफन दिया जाए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वो भी कितना कदरदान है कि जिस बदन को तेरी राह में नंगा किया गया था, आज उस बदन को तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमली से छुपा रहा है। सौदा तो करके देखें, फिर देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसी कदरदानी फरमाते हैं। हम लोग है ही बेकदरे, अल्लाह तबारक व ताला को भी कहना पड़ा। इन्होंने अल्लाह ताला की कदर नहीं की जैसे करनी चाहिए थी। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका जनाजा पढ़ाया, फिर जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ चले। शरीयत का मसला ये है कि जो आदमी मैयत का सबसे ज्यादा करीबी हो तो वो कब्र में इसको उतारने के लिए उतरे। इस वक्त हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा भी खड़े थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कब्र में उतर कर फरमाया, अपने भाई को पकड़ो मगर इनका अदब का ख्याल रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आशिक के सादी को अपने हाथों में लिया और जमीन पर लटा दिया, गोया के अमानत को जमीन के सुपुर्द कर दिया। हदीस मुबारक का मफहूम है कि अल्लाह तबारक व ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको जमीन पर रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह, मैं अब्दुल्ला पर राजी हूँ, तू भी इस पर राजी हो जा। ये ऐसे अल्फाज थे कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा भी सुनकर वजद में आ गए और कहने लगे कि मेरा भी जी चाहता है कि काश आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में मेरी मैयत होती। इससे पता चलता है कि मुजाहिदा कुर्बानियां करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं बदला दिया करते हैं। आप सोचिए कि जो आका अपने कमजोर बंदों को हुक्म अरशाद फरमाता है कि अगर तू इसके लिए कुर्बानी दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कदरदानी फरमाता है। जी ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।